السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، کافی دن پہلے نا میں نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے معاشرے کو جس چیز کی ضرورت ہے نا، وہ ہے اچھا انسان۔ اچھے انسان کی ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن اس کے مطابق الٹ ہے۔ ہر بندہ کیا کرتا ہے؟ اگلے بندے کو اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ میری یہی چاہت ہوتی ہے کہ جی جو مجھ سے ملے وہ ایک اچھا انسان ہو۔ میں کسی جگہ جاب کروں تو جو میرے کولیگس ہیں وہ اچھے انسان ہوں، یا میں گھر میں اگر رہ رہا ہوں تو گھر میں رہنے والے سب اچھے ہوں، یا میں معاشرے میں رہتا ہوں تو معاشرے میں رہنے والے سارے اچھے ہوں۔ اسی طرح یا میں کسی سے لین دین کرتا ہوں، میں کسی سے کچھ خریدتا ہوں تو سامنے والا کیا ہو؟ اچھا انسان ہو۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یار میں نے یہ گاڑی لینی ہے یا میں نے یہ چیز لینی ہے، بس اللہ کرے سامنے سے بندہ اچھا ہو۔ یا میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو میری کوشش یہی ہے کہ یار اگلا جو بندہ ہے نا وہ انسان اچھا ہو، وہ بندے کا پتر ہو۔ تو یہ بندے کا پتر بننا اور یہ انسان اچھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ جی کوئی اگر اچھا کاروبار والا ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہے، تو اس خوبصورتی کی وجہ سے، اس پیسے کی وجہ سے، اس گاڑی دولت بنگلہ جو ہے اس کی وجہ سے وہ ایک اچھا انسان بن سکتا ہے، یا یہ اس کی اچھے انسان ہونے کی ایک نشانی ہے؟ یہ ہرگز نہیں ہے۔ اچھا انسان ہونے کے لیے جو قرآن اور احادیث کے اندر دیکھا جائے، یا بندہ اگر اخلاقی اعتبار سے یا شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، تو اچھے انسان کے اندر بہت ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ چند ایک خوبیاں ہیں، کوشش یہی کرنی ہے کہ وہ جو خوبیاں ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے میرے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ان خوبیوں کو اور زیادہ بڑھائے، اور آپ کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان خوبیوں کو لے کر آئے، اور ہم نے بجائے اس سے کہ اگلے بندے کو یہ کرنا ہے کہ تم اچھا بن کے دکھاؤ، ہم نے یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ جب ہم یہ خوبی اپنے اندر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری اس اچھی خوبی کی وجہ سے اگلا بندہ ضرور متاثر ہوگا۔ سب سے پہلی چیز ہے خاموشی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جی ایک چپ تو 100 سکھ، ٹھیک ہے؟ اگر ایک بندہ خاموش ہے نا تو اس کی خاموشی کی وجہ سے 100 بندے جو ہیں وہ سکھ کے اندر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے، فرماتے ہیں الصمت حکمت، خاموشی جو ہے وہ حکمت ہے، وقلیل فاعلہ، اور اس کو کرنے والے بہت کم ہیں۔ ہر بندہ بس بولتا ہی جا رہا ہے، بول ہی جا رہا ہے، اس کو کہیں گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے وہ چپ نہیں کرتا، بولنے کے اوپر جو ہے نا اس نے دھیان ہے۔ پھر اس نے یہ نہیں دیکھنا میں کیا کر رہا ہوں، وہ علام شلام جو ہے وہ بولتا ہی رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں، یار چھوڑو اس بندے کو، اس کی تو زبان ہی بند نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں کہ خاموش رہنا حکمت ہے، اور بہت کم لوگ اسے کو جو ہے نا اس کام کو کرتے ہیں۔ تو خاموشی جو ہے وہ بہت بڑی حکمت ہے۔ ہم کہیں گئے، کہیں لڑائی ہو گئی ہے، ہمارا قصور ہے یا نہیں ہے، ہم نے خاموش رہنا ہے۔ یا ہمارا کسی جگہ جھگڑا ہو گیا، یا کوئی جو ہے حرکت پیدا ہو گئی ہے معاشرے کے اندر، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان کو خاموش رکھنا ہے۔ لوگ بول رہے ہیں، لوگوں کو بولنے دو۔ معاشرہ آپ کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے، آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ نے ان کی باتوں کو درگزر کرنا ہے، آپ نے بس خاموش رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت بڑی حکمت ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری اس خاموشی کی وجہ سے اگلا بندہ یہی کہے، یار وہ تو کچھ بول نہیں رہا، اور میں جو ہے اب اس کو بتا کر اس کے آگے اور زیادہ بول کر میں اپنا ہی گواؤں گا۔ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مجھے صحیح نام یاد نہیں ہے کون سے صحابی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا کسی کے ساتھ لین دین تھا کہ وہ شخص آیا اور لین دین کرنے کے لیے، اور اس نے آ کر جو ہے اس صحابی کو بہت برا بھلا کہا، گالیاں دیتے جا رہے ہیں، بول رہا، وہ جو ہے نا صحابی کو جو ہے نا وہ شخص برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ صحابی رسول خاموشی کے ساتھ نا اس کی باتوں کو سن رہا ہے۔ تو اچانک اس صحابی نے نا اپنے منہ سے اس کے کسی بات کا جو ہے وہ جواب دے دیا، غالباً کوئی گالی تھی یا کوئی اس طرح کی بات تھی، تو جو ہے صحابی نے اس کو جواب دیا۔ تو جب وہ چلا گیا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تو خاموش تھا نا
وہ تجھے گالیاں دے رہا تھا, تجھے برا بھلا کہہ رہا تھا, تو فرشتہ تیرے حق میں اس کو جواب دے رہا تھا. لیکن جب تو نے یہ باتیں شروع کر دی, فرشتہ خاموش ہو گیا. اب دیکھیں, میری خاموشی کی وجہ سے میرا فرشتہ جو ہے وہ جواب دیتا ہے, کیونکہ وہ میری حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. ہو سکتا ہے میری خاموشی کی حکمت کی وجہ سے اس بندے کے دل میں آگے جا کر آپ کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے نرم گوشہ پیدا ہو جائے. تو یہ خاموشی کی بہت بڑی حکمت ہے. اس کے بعد جو دوسرا ہے, دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے نرم گو. جب بھی بولے نرم گو, نرم بولیں, میٹھا بولیں, اتنا عمدہ بولیں کہ لوگ آپ کی طرف مائل ہونا شروع کر دیں. وہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے نا, اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے آپ کی زبان کے اندر اس قدر مٹھاس بھر دی ہے کہ لوگ آپ کی طرف لپکتے ہیں, اور اگر آپ کی زبان کے اندر یہ نرم گو نہ ہوتی تو لوگ آپ کے قریب بھی نہ بھٹکتے. دیکھیں, سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ خاموشی. خاموشی کے بعد جب بندہ بولے تو اتنا میٹھا بولے کہ اگلا بندہ آپ سے متاثر ہو. ایک بندے نے اگر آپ کو 100 گالیاں نکالی ہیں, آپ نے خاموشی کے ساتھ سنی ہے, ان 100 گالیوں کے بعد اگر آپ اپنے منہ سے کچھ نکالتے ہیں تو نرمی والے الفاظ نکالیں, اچھے الفاظ نکالیں, میٹھے الفاظ نکالیں. انشاءاللہ کیا ہوگا, ان میٹھے الفاظوں کو نکالنے کے بعد وہ جو بندہ آپ کو گالیاں دینے والا ہوگا وہ ضرور بھی ضرور وقتی طور پر آپ سے نہ بھی متاثر ہو, وہ آپ سے آپ کے جانے کے بعد یا جب وہ جھگڑا یا لڑائی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہو, اس لڑائی کے بعد بھی وہ ضرور جو ہے آپ کے بارے میں یہ ضرور سوچے گا کہ یار بندہ اچھا تھا, میں نے اتنا اس کو کہا لیکن وہ بہت اچھے طریقے سے میرے ساتھ بولا. تو وہ بندہ آپ سے متاثر ہوگا, آپ معاشرے کے اندر ایک اچھا انسان جو ہے وہ سمجھے جائیں گے. اس کے بعد جو تیسری چیز آتی ہے وہ ہے اخلاق. اب اخلاق کے اندر, یہ ساری چیزیں اخلاق کے اندر ہی آتی ہیں. اخلاق جو لفظ ہے بہت ہی, ہم اس کو کہہ لیں کہ یہ بہت ہی گہرا لفظ ہے. ہم کہتے ہیں نا جی, اکثر کہیں لڑائی ہو, کوئی بھی بات ہو یا کسی کے ساتھ ملاقات ہو, تو ہم کیا کہتے ہیں, یار اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا. اب اس کے اخلاق کے اندر کیا تھا؟ اس کی خاموشی بھی ہوگی, اس کی گفتگو جو ہے اس کا انداز بھی ہوگا, اس کا بیٹھنا, چلنا, پھرنا, کھانا, پینا, یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ اس کے اندر ضرور پائی جاتی ہوں. ہم ان ساری چیزوں کی ججمنٹ کے بعد ہم ایک لفظ بنائیں گے, وہ کہیں گے جی اخلاق, کہ جی اس بندے کے اندر یہ اخلاق جو ہے نا اس کی کمی ہے, جس کی وجہ سے یہ انسان, اس کے اندر یہ چیزیں, یہ ان چیزوں کی کمی ہے, لہذا یہ پرفیکٹ بندہ نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ کا اخلاق سب سے بہترین تھا, سب سے عمدہ تھا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یہ 2 پوائنٹ ہیں. تو ان 2 پوائنٹس کے بعد ہم نے ایک اور نئی ویڈیو بنائیں گے, اس کے اندر ہم آپ کو اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن کے اوپر عمل کر کے بندہ لوگوں کے اندر ایک اچھا انسان جو ہے وہ بن سکتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی, مجھے دیں آپ اجازت. تو آپ سے اسی ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.